بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہمارے پاس ایک آڈیو کی شکل میں ایک پیغام موصول ہوا ہے، سوال موصول ہوا ہے۔ آج ہم اسی کا جواب دیں گے۔ یہ سوال کسی نصرانی بھائی نے، عیسائی بھائی نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سنت ابراہیمی ہے کہ ہر ایک کا ختنہ ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کے نبی کا ختنہ ہوا تھا یا نہیں۔ ان کے باپ دادا بت پرست تھے اور 40 سال تک انہوں نے بھی بت پرستی کی تھی۔ مجھے قرآن یا حدیث یا سیرت کی کتابوں کے حوالے سے بتائیں کہ کہاں پر ان کے ختنے کا ذکر ہے، جیسا کہ ابراہیم، عیسی مسیح اور جو اہم انبیاء ہیں بائبل میں ان کے ختنے کا تذکرہ آیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب ضابطۂ حیات ہے، ساری زندگی کو کور کرتی ہے، تو بتائیں کہ آپ کے قرآن میں ختنہ کا ذکر کہاں آیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ کتاب نامکمل ہے اور آپ کے نبی بھی ڈسکوائلیفائیڈ ہیں، وہ ابراہیمی سلسلے میں نہیں آتے۔ بھائی جان نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور اس سلسلے میں ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ سوال بھیجا اور پوچھنے کی زحمت کی۔ بہت سارے لوگ پوچھتے نہیں ہیں اور غلط فہمی کے شکار رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب معلومات کا آدان پردان ہوگا، تبادلہ خیال ہوگا، تو سچائی نکھر کر سامنے آئے گی۔ آپ کے 2 بنیادی سوالات ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا تھا یا نہیں، اور قرآن و حدیث میں ختنہ کا ذکر آیا ہے یا نہیں۔ ان کے تشفی بخش جواب ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے چند بنیادی باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے، اشارہ کے طور پر، جو آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے اور جس کی طرف آپ نے بھی اپنے سوال میں اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ابراہیمی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ نے سوال میں ابراہیمی شریعت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ ہم یہاں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے نسل سے تھے، انہی کی نسل سے تھے، اور ہم مسلمان دین ابراہیمی کے ہی پیروکار ہیں۔ یہ دین صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء بنو اسرائیل پر ہی ایمان لانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام جو ہر زمانے میں بھیجے گئے، ان سارے انبیاء پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 84، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے بیچ کسی طرح کی تفریق نہیں کرتے، بغیر تفریق کیے ہوئے سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان نہ لائیں۔ اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے ان انبیاء اور رسل پر جو کتابیں اتاری گئی تھیں، ان ساری کتابوں پر بھی ہم ایمان لانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے ان نبیوں میں سے کسی ایک نبی پر ایمان لانے سے انکار کیا یا ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کر دیا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ لیکن ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں وہ انبیاء آئے تھے اور ان انبیاء پر کتابیں اتری تھیں، یہ ایمان لانا ہے۔ رہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہیں، اسلام کے سنستھاپک نہیں ہیں، اسلام کے بانی نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے آخری پیغمبر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر زمانے میں انبیاء و رسول کو بھیجا، جنہوں نے انسانیت کو یہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور شرک سے بچا جائے۔ البتہ ان کی تعلیمات ان کی قوم تک محدود ہوتی تھی، کیونکہ لوگ مختلف ملکوں میں بٹے ہوئے تھے، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن نہیں تھا، یاتایات کے سادھن نہیں تھے، آمد و رفت کے ذرائع میسر نہیں تھے، اسی طرح انہیں مکمل نظامی حیات بھی نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت تک انسانی بدھی سیمت تھی، انسانی عقل میں پختگی نہیں آ سکی تھی۔ لیکن 7ویں شتابدی عیسوی میں ملکوں کے بیچ تعلقات بڑھنے لگے تھے، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن بھی عام ہو گیا تھا، اور انسانی عقل میں بھی پختگی آ گئی تھی۔ اس طرح وہ دوری جو پہلے پائی جاتی تھی انسانوں کے بیچ، دھیرے دھیرے ختم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ایک وے آف لائف، مکمل نظام حیات دے کر بھیج دیا۔ آپ نے یہ کہا کہ آپ کے نبی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے بھی نبی نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے بھی نبی نہیں ہیں، بلکہ ساری انسانیت کے نبی ہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا، سورہ السبا آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بات کیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اس بات کا گیان نہیں ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ ہادی عالم ہیں، ساری انسانیت کے لیے دیالوتا کا پرتیک ہیں، اس کو سب لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پروفٹ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الاعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور سورہ الانبیاء آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب کے لیے اور سب کے فائدے کے لیے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف بلایا، اس اللہ کی طرف جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا بھی آپ کا بھی ساری انسانیت کا پیدا کرنے والا ہے، یہاں تک کہ جنات کا پیدا کرنے والا ہے، ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا پالانہار ہے۔ پھر آپ نے رنگ و نسل کے فرق کو مٹا کر ساری انسانیت کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیا۔ آپ نے جو نظام حیات دیا وہ زندگی کے ہر شعبہ کو محیط ہے، وے آف لائف ہے، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، معیشت، غرض کے زندگی کے ہر گوشہ کو شامل ہے، اور یہ تعلیمات ایسی ہیں جو بدلتے زمانے کا ساتھ دینے والی ہیں، ہر جگہ قابل عمل ہیں اور ہر زمانے میں بالکل فٹ ہو جانے والی ہیں، یعنی ماڈرن بھی ہیں اور اپ ٹو ڈیٹ بھی ہیں۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنٹی اسلام کی ماڈرنٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں۔ پھر ان تعلیمات کے لیے جو سورسز دیے گئے، یعنی قرآن اور حدیث، اسلام کے یہ دو اہم سورسز ہیں، یہ سورسز بھی بالکل محفوظ ہیں۔ قرآن معجزانہ طریقے سے محفوظ ہے،
اسی طریقے سے حدیث اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اوتھینٹک روپ میں آج بالکل محفوظ ہے، جس کا اعتراف مسلمان تو کیا کتنے غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو وہ بھی میری تابعداری کرتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب جب زمین پر اتریں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب وہ اتریں گے، تو شریعت محمدی کے مطابق ہی چلیں گے، شریعت محمدی کو ہی فالو کریں گے۔ تبھی تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، نرک میں جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا بت پرست تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی نہیں کی۔ اس وقت واقعی مکہ میں بت پرستی پائی جاتی تھی، سوائے چند لوگوں کے سب لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ خود یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان رکھا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مان رکھا تھا، اور دوسرے دھرموں کے ماننے والوں کے اندر بھی بت پرستی پائی جاتی تھی۔ عرب کی دھرتی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہاں بھی بت پرستی عام تھی، یہاں تک کہ او کعبہ جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جس کی ہر وقت پوجا ہوتی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس سماج میں بھی کچھ لوگ بت پرست تھے، تو کچھ ایسے بھی تھے جو بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے، جن میں عمر بن نفیل، ورقہ بن نوفل، قس بن ساعدہ، امیہ بن ابی سلط، لبید بن بیع العامری وغیرہ ہیں۔ جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو بتوں کی پوجا کرنا تو دور کی بات ہے، آپ نے کبھی بتوں کے چڑھاوے یا بتوں کے نام ذبح کیے گئے جانور کا گوشت تک نہیں کھایا، بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت کا ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انی لا آکل مما تذبحون علی انصابکم ولا آکل الا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ میں وہ گوشت نہیں کھا سکتا جسے تم بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، اور میں وہی گوشت کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس لیے ثابت یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم کے ساتھ بتوں کی پوجا نہیں کیا۔ بتوں کی پوجا کرنا تو دور کی بات ہے، بتوں کے چڑھاوے بھی کبھی نہیں کھائے۔ آپ نے کہا کہ عیسائی اور یہودی ابراہیمی طریقے کو اپناتے ہوئے ختنہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ عیسائی اور یہودی ختنہ کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ آج عیسائی اور یہودی دونوں ابراہیمی طریقے سے کوسوں دور ہو چکے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ خالص مسلمان تھے، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آج یہودی بھی شرک کرتے ہیں اور عیسائی بھی شرک کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ ہم مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی صحیح تابعداری کرنے والے ہیں، صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ چنانچہ آج مسلمانوں کے ہاں حج ابراہیمی یادگار ہے، زمزم ابراہیمی یادگار ہے، مقام ابراہیم ابراہیمی یادگار ہے، خانہ کعبہ ابراہیمی یادگار ہے، قربانی ابراہیمی یادگار ہے، صفا اور مروہ کی سعی ابراہیمی یادگار ہے، جسے یہودی اور عیسائی بھولے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ ابراہیمی دین سے ہٹ چکے ہیں۔
بلکہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے بھی ہٹ چکے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دھرم بھی وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دھرم ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دھرم الگ نہیں رہا، اس لیے ہم مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں، بلکہ سارے نبیوں پر ایمان نہ لائیں، جیسا کہ ہم نے شروع ہی میں کہا۔ لیکن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان اس ناحیہ سے لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ نے انہیں پاک باز مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے تھے۔ وہ گناہوں کا کفارہ بن کر نہیں آئے اور نہ ہی وہ تین میں سے ایک ہیں۔ یہ عقیدہ پول یعنی پولس کا بنایا ہوا ہے، جس نے دین عیسوی یا شریعت عیسیٰ علیہ السلام میں چینجنگ کر کے عیسائیت کے نام سے ایک دھرم دیا۔ اس سے عیسیٰ علیہ السلام بالکل بری ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عیسائی بھائی صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو پانا چاہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا چاہتا ہے اور ابراہیمی دین پر چلنا چاہتا ہے، تو اسے آج اسلام کو اپنانا ہوگا۔ اسلام ہی میں عیسیٰ علیہ السلام مل سکتے ہیں، اسلام ہی میں ابراہیم علیہ السلام مل سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کی طرف۔ اس لمبی سی تمہید کے بعد آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث میں ختنہ کا ذکر کہاں آیا ہے اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا تھا، تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنہ کا حکم دینے سے پہلے خود عربوں میں ختنہ کا رواج پایا جاتا تھا، اور یہ اس لیے کہ وہ لوگ دین ابراہیمی کی بہت ساری روایتوں کو فالو کرتے آ رہے تھے، جیسے وہ جنابت سے غسل کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، ناخن تراشتے تھے، بغل کے بال اکھیرتے تھے، چور کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے اور اپنے بچوں کا ختنہ بھی کرتے تھے۔ لیکن جہالت کی وجہ سے یہ ختنہ بھی اپنے بھگوانوں کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اسلامی اصطلاح میں ان کاموں کو سنن فطرت کہا جاتا ہے، یعنی فطری کاموں میں سے ایک کام جس پر تمام شریعتوں کا اتفاق رہا۔ اسی روایت کی بنیاد پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا ختنہ کیا تھا، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ 7ویں دن آپ کا ختنہ ہوا تھا۔ رہی بات قرآن و حدیث میں ختنے کا ذکر آنے کی، تو ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ حدیث میں صراحت کے ساتھ ختنے کا ذکر ہے اور قرآن میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، دوبارہ ان کو اٹھائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون پیدا ہوں گے۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ وہ غیر مختون پیدا ہوئے تھے، پھر ختنہ ہوا، پھر جب دوبارہ پیدا ہوں گے تو پہلی حالت میں یعنی غیر مختون ان کو پیدا کیا جائے گا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا تھا، اور ختنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن فطرت میں شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزیں سنن فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف کے بال موڑنا، بغل کے بال اکھیرنا، ناخن کاٹنا اور مونچھ تراشنا۔ انہی تعلیمات کی بنیاد پر دنیا کے سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ بچوں کا ختنہ ہونا چاہیے، بلکہ صحیح قول کے مطابق بچوں کا ختنہ کرانا واجب ہے۔
اسی لیے سارے مسلمان اپنے بچوں کا ختنہ کراتے ہیں، اور آج میڈیکل سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ ختنہ کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے ایک اہم فائدہ لنگ کینسر سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ برکیف صرف ختنہ کا مسئلہ نہیں، بلکہ اسلام کا سارا قانون انسانی طبیعت سے لگتا ہوا ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آج عیسائی دنیا جن گتھیوں کو سلجھانے میں لگی ہوئی ہے، اسے قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ نہیں تھے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ لم یلد ولم یولد، کہ اس نے نہ کسی کو جنم دیا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے جنم دیا ہے، یعنی نہ اس کے پاس ماں باپ ہے اور نہ ہی اس کے پاس بیٹا ہے، بلکہ اللہ کا بیٹا ماننا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ سورہ مریم آیت نمبر 88 سے 92 تک اللہ نے خود کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ سخت بیہودہ بات ہے جو وہ کہتے ہیں۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ٹوٹ پڑے اور پہاڑ گر جائیں۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ رحمان کے لیے انہوں نے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، یعنی رحمان کے لیے، اللہ کے لیے سن آف گاڈ کی بات کرنا، اللہ کے لیے بیٹا ماننا اتنی سخت بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹوٹ جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اسی طرح یہ بات بھی عقل سے نہیں لگتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی غلطی کا کفارہ بن جائیں، کہ غلطی میں کروں اور سزا میرے بیٹے کو دی جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، معاملہ ختم۔ آخر میں ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو مکمل طریقے سے محفوظ ہے، اور اس میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے سورہ مریم۔ اس چیپٹر کو خود سے پڑھیں، یاد رکھیں قرآن ایسے انسان پر اترا جو نہ پڑھنا جانتے تھے اور نہ ہی لکھنا جانتے تھے، اور پھر قرآن چیلنج بھی دیتا ہے ساری انسانیت کو کہ قیامت کے دن تک سارے جنات اور انسان بھی مل کر قرآن کی جیسے لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، بلکہ قرآن کریم نے کتنی سائنسی تحقیقات کی طرف اشارہ کیا جو آج ہو بہو ثابت ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ خود قرآن پڑھیں، خاص کر سورہ مریم کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ہم سب پر رحمت اور دیا ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔